بس کس قدر منافع بخش سودے ہیں یہ کہ نیکیاں کرنے کا کرنے کے اجر میں اللہ تعالیٰ بے انتہا دیتا ہے. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں: بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے. اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ترک شر، دوسرا افاضۂ خیر. ایک شر کو چھوڑنا، دوسرے خیر سے فائدہ اٹھانا. ترک شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ افاضۂ خیر نہ ہو، یعنی دوسرے کو نفع بھی پہنچائے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے. اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور ان کا علم ہو. جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا. فرمایا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے، بادشاہوں کے روب اور تعزیرات ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے. پھر کیوں حاکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ یعنی صفات کا علم ہو اگر اللہ تعالیٰ کی تو اس کے احکامات پر عمل ہوگا. کہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے. بعض لوگ ایسے ہیں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اوامر و نواہی مقرر کیے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بڑی دلیری سے ان باتوں کو کرتے ہیں جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جبکہ ایک دنیاوی حکومت جو ہے اس سے ڈرتے ہیں. تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر کیوں حکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجوز اس کے کہ اس پر ایمان نہیں ہے؟ یہی ایک باعث ہے. پھر دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کا بھی حکم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ایک نفع مند اور فائدہ بخش سودا کر رہے ہوگے. اور اگر جو علم خدا تعالیٰ نے دیا ہے اسے چھپائے رکھو گے کہ اگر یہ بات میں نے کسی دوسرے کو بتا دی تو اس کے علم میں بھی اضافہ نہ ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بڑا انذار فرمایا اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ اس بات سے ہمیشہ بچو، بلکہ ان سے بچنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں بھی ہمیں سکھائیں. آپ جو انسان کامل تھے، جن کا ایک ایک لمحہ اور سانس دوسروں کے فائدہ کے لیے وقف تھا، آپ جب صحابہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے تھے تو اصل میں انہیں سکھاتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے دعائیں مانگو اور امت میں ان کو رائج کرو اور کرتے چلے جاؤ، کہ اصل منافع اس وقت حاصل ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. ان دعاؤں میں سے دو دعائیں میں سو پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس دعا سے جو نہ سنی جائے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو،
اور اس علم سے جو فائدہ نہ دے، میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کرتے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا، کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع رساں ہو، ایسا رزق جو طیب ہو، اور ایسا عمل جو قبولیت کے لائق ہو۔ بس اپنے آپ کو نافع وجود بنانے کے لیے نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آنے سے انسان کو محفوظ رکھتی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب اس کے محبوب ترین بندے کے وسیلے سے پھر اس سے دعائیں بھی مانگی جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تو پھر بھی ہمارا عمل منافع بخش عمل کہلائے گا۔ ایک دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، عبداللہ بن یزید الختمی انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت عطا کر جس کی محبت مجھے تیرے حضور نفع دے۔ اے میرے اللہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے جو تو نے مجھے عطا کی ہیں ان میں سے جو تجھے پسند ہیں ان کو میری قوت کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ میری پسندیدہ چیزوں میں سے جو تو نے مجھ سے دور رکھی ہیں تو ان سے مجھے فراغت عطا کر، وہ چیزیں میری محبوب بنا جو تجھے پسند ہیں۔ تو دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی محبوب نہیں خدا تعالیٰ کو، اس لیے ہمیشہ آپ کے وسیلے سے جیسا کہ میں نے کہا دعا مانگنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ ہمارا محبوب بن جائے، اور اس ذریعے سے ہمیں بھی وہ فیض حاصل ہوتے رہیں جس کے قائم کرنے کے لیے، جس کے پھیلانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ انسان کے نفع رساں ہونے کے لیے قرآن کریم کے اس ارشاد کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے